ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہ پاک اب قرآن پاک میں خود فرما رہا ہے کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی تحفے بھیجا کرو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب ہم بھی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں تو ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے ساتھ اللہ رب العزت بھی درود و سلام پیش کر رہا ہے اپنے محبوب کی اوپر۔ تو کیوں نہ اے ایمان والو ہم سب نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے ہر وقت بیچتے رہا کریں۔ اب ایک غریب شخص تھا جس کو پنا 500 درہم کا قرضہ تھا، اور وہ بہت پریشان تھا کہ میں اس قرض کو کیسے اتاروں۔ لیکن ایک رات نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اسے خواب میں زیارت ہو گئی۔ جب اسے زیارت ہوئی تو اس نے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنی پریشانی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر 500 درہم کا قرض ہے جو میں نہیں اتار سکتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا تم ابو الحسن کسانی کے پاس چلے جاؤ اور میری طرف سے اسے کہہ دینا کہ وہ تمہیں 500 درہم دے دے۔ وہ نشا پور کا ایک صحیح مرد ہے، ہر سال وہ 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ تم سے نشانی طلب کرے نا، ظاہر ہے وہ پوچھے گا، تو کہہ دینا کہ بارگاہ رسالت میں 100 بار درود شریف کا تحفہ تم پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے یہ تحفہ مجھے یعنی کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نہیں کیا، تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو وہ بڑا حیران ہوا اور اپنی قسمت پر بڑا اس سے ناز بھی ہوا اور بڑا خوش بھی ہوا کہ مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی ہے اور میری پریشانی بھی حل ہو گئی ہے۔ اگر ہم اللہ سے دل سے مانگتے ہیں تو اللہ سنتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں ہم کوئی بات کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو وہ سنتے ہیں، لیکن درود و سلام اول و آخر میں ہونا بہت ضروری ہے۔ جب کسی کی محفل میں ہم جاتے ہیں تو ادب کے ساتھ ہی جاتے ہیں نا، پہلے سلام کرتے ہیں، پھر حال سال پوچھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر اپنی کوئی عرض ہو تو وہ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ خوش نصیبوں کا کام ہے، یہ خوش نصیبوں کو ملتی ہے، اور آپ ہم سب ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں تو اللہ کی بڑی رحمت ہوگی۔ ہے وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کسانی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا اس نے سارا حال زار بیان کیا، اور ساتھ ہی اس نے رات کو جو خواب آیا تھا اور خواب میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تھا اس نے اس سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی سنا لیا۔ تو ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو وجد میں آ گئے اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر کہا اے میرے بھائی، یہ میرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، دوسرا تو کوئی اس راز سے واقف نہ تھا، اور یہ سچ ہے کہ واقعی میں نے کل درود شریف نہیں پڑھا، میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اس کو 500 کے بجائے 2,500 درہم دے دو۔ پھر کہا اے بھائی، 500 درہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تمیل میں تمہیں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے محبت، اور 1,000 درہم مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ تمہیں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ 1,000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ اگر آئندہ بھی کبھی آپ کو کوئی مشکل یا کوئی ضرورت پیش ہو تو میرے پاس ضرور تشریف لانا۔
تو اب ہمیں مومنوں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کروڑا ہاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، امتی بنایا ہے ہمیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کا امتی وہ پیارے محبوب جو اپنی امت کی تمام احوالوں کو جانتے ہیں، امت کی تمام پریشانیوں کو جانتے ہیں، مدد اور پھر دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف گئے تھے نا، تو تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے تھے، تب بھی اپنی امت کو نہیں بھولے تھے، تب بھی اپنی امت کے لیے بخشش کا سوال کرتے رہے۔ تو مومنوں، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں چلنا چاہیے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے ہر وقت بیچتے رہنا چاہیے۔ اپنے ذہن کو تیار کر لیجئے کہ ہمیں مشکل آئی ہے تو ہم دوسروں کے آگے سوال مت کریں، دوسروں کو اپنی تکلیفیں مت بتائیں سنائیں، اللہ کے حضور اپنی دعا کریں، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیے، اپنا حال ان کو سنائیے جو سنیں گے، بعد میں ہمیں کوئی میننے والی بات نہیں کریں گے کہ لے تو میرے کو منگیا سی اس وقت بھی تو پھر آ گئے، اور دوسروں کے پاس جانے وقت ہمیں شرم آتی ہے، ایک دفعہ بھی مانگ لیا، 2 دفعہ بھی مانگ لیا، تیسری دفعہ تو نہیں جا سکتا، یا جا سکتے ہیں، خود ہی شرم آتی ہے، لیکن اللہ کا در ایسا ہے کہ ہزاروں بار کروڑوں بار ہم جاتے ہیں، اللہ پھر بھی سنتا ہے، اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں، اپنی دعا عرض کریں، ان کے حضور پیش کریں تو وہ سنتے ہیں، مدد فرماتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے کہ جا تو میری سنتا تے عمل ہی نہیں کیتا، ایسا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہماری مدد فرماتے ہیں، ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری التجاؤں کو سنتے ہیں، ہماری تکلیفوں کو جانتے ہیں، ہمارے عیبوں کو جانتے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس وجہ سے بھی گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں، اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہمارے ایمان کی حقیقت کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور میرا فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، ہمارے ایمان کے درجات سے بھی وہ باخبر ہیں، ہم جو اچھے برے عملات کرتے ہیں وہ بھی ان سے بھی باخبر ہیں، ہمارے اخلاص اور نفاق پر بھی آگاہ ہیں، ہر چیز سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ان کی رحمتیں ہیں، برستی رہتی ہیں، عطا کرتے رہتے ہیں۔ اب حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث لیثی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پابند شریعت تھے اور درود شریف کی بھی بہت زیادہ کثرت کیا کرتے تھے، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود و سلام کے تحفے بھیجا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نہ کچھ مشکلات کے دن نہ آ گئے، فکر تنگ دستی یہاں تک بڑھی کہ فاقے کی نوبت آ گئی، اسی عالم میں کہ فاقے میں تھا میں کہ عید کی رات آ گئی، میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ صبح عید ہے، بچوں کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، ابھی اسی سوچ میں تھا کہ چند گھڑیاں گزری، کسی نے نا دروازے پر ان کے دستک دی، وہ فرماتے ہیں جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے تھے، میں بڑا پریشان تھا کہ یہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں، ان میں سے ایک ہوش پوش شخص جو اس علاقے کا نا رئیس تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے بتایا الحمدللہ میں ابھی سو رہا تھا کہ میری قسمت کا تو ستارہ ہی چمک اٹھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں ابو الحسن رحمت اللہ علیہ اور اس کے بچے بڑی تنگ دستی میں ہیں، فکر فاقے کے بڑے دن ان پر گزر رہے ہیں، تجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ دے رکھا ہے، جا اور جا کر ان کی خدمت کر، ان کی مدد کر، ان کے بچوں کے لیے کپڑے بھی اپنے ساتھ لے جا، کچھ خرچ بھی ان کو دیا،
تاکہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں، خوش ہو جائیں وہ کچھ سامان لایا اور اس نے کہا یہ کچھ سامان عید ہے، آپ قبول فرمائیے، اور میں درزی کو بھی ساتھ لے آیا ہوں، اپنے بچوں کو بلا لیجئے تاکہ ان کے کپڑوں کا ناپ لے لیں اور ان کے کپڑے بھی تیار کر دیں۔ پھر اس رئیس نے نا درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور پھر بعد میں بڑوں کے کرنا۔ اب صبح ہونے سے پہلے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور گھر والوں نے بھی خوشی خوشی سے عید منائی۔ یہ ہے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نیک بندوں کی، جو کتنی بھی پریشانی میں ہو نا، درود و سلام کے تحفے پھر بھی بھیجتے ہیں۔ یقین ہے نا کہ مدد فرمائیں گے، بے شک آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور خوشی میں بھی نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو مومنو، ہم کیوں نہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ اب ایک اور بہت پیارا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں، حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سونے سے پہلے نا وہ ایک مقررہ تعداد انہوں نے رکھی ہوئی تھی، وہ درود شریف لازمی پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نا درود و سلام کے تحفے لازمی بھیجا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے ایک تعداد مقرر تھی ان کی۔ انہوں نے نا ایک رات آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں کہ اپنا منہ میرے قریب کر، جس سے تو مجھ پر درود و سلام کے تحفے بھیجتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ میں اس منہ پر بوسہ دے دوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تو بڑی شرم آئی، میں اپنا منہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دہنے مبارک کے قریب کیسے کروں؟ بس میں نے اپنا رخسار آپ کے منہ مبارک کے قریب کیا، اللہ اکبر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ کیا خوش نصیبی ہے درود و سلام کے تحفے بھیجنے سے، کتنا پیارا انعام مل گیا کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں بیدار ہوا نا تو میرا سارا گر، جو سارے کا سارا گھر تھا نا، مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور 8 دن تک یوں ہی معطر رہا، اور میرے رخسار پر، میرے گال پر 8 روز تک خوشبو آتی رہی، سبحان اللہ، 8 روز تک۔ کیا کیفیت ہوگی ان کی، اور کیا محبت ہے آپ کی، اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محبت دیکھی کیسے آگے۔ تو پھر مومنو، ہم کس چیز پر رکے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں نہ درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن 3 شخصوں پر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے جن پر عرش کا سایہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کر دے، اور دوسرا وہ شخص میری سنت کو زندہ کرنے والا ہو، اور اب تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہو۔ سبحان اللہ، جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا نا تو قیامت کے روز اللہ عرش کا سایہ اس پہ کرے گا۔ تو کیوں نہ مومنو ہم درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں، درود و سلام کے تحفے بھی بھیجیں گے، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھے گی، اور کتنے انعام و اکرام ہیں ہماری سوچ سے بھی باہر ہیں۔ ایسے چلتے پھرتے ہمارے دماغوں میں کتنی کتنی باتیں ہوتی ہیں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس طرح کرنا چاہیے، یہ لے کے آنا چاہیے، یہ پہننا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، اس سے عزت بڑھے، اس سے عزت بڑھے۔ ارے عزتیں تو بڑھ جائیں گی، سب کچھ مل جائے گا، بس دماغوں میں یہ سب باتیں چھوڑ دیجئے، بس درود و سلام کیجئے، درود و سلام کے تحفے پیش کیجئے۔
کچھ اور نہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے رہیے۔ کوئی بھی کام کرتے ہو درود شریف پڑھتے رہیے، آٹا گوندتے ہوئے، ہم بہنیں پڑھیں، صفائی کرتے ہوئے، گھر کا کام کرتے ہوئے، کپڑے دھوتے، برتن دھوتے، کچھ بھی کریں تو ذکر کریں، درود و سلام پیش کریں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو کام بھی ہو جائے گا اور دوسرا ثواب بھی ملے گا۔ اور جس سے اللہ راضی نبی راضی، اور جس سے نبی راضی اس سے اللہ راضی، بگڑی بھی ہماری بن جائے گی، مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، ان پر پیش کرنا ہر شخص کا قطعی طور پر قبول ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں پڑھے، قبول ہے، رد نہیں ہوتا درود پاک۔ اور آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ملائکہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! فرشتے پڑھتے ہیں، اللہ پڑھتا ہے، تو ہم کیوں نہ پڑھے؟ ہمیں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجۃ الاسلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے غزا میں شرکت کی، یعنی اللہ کی راہ میں وہ لڑی ہے، تو اس کا ثواب 400 حج کے برابر ہوگا۔ وہاں پر کچھ ایسے بھی لوگ موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت بھی نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سن کر ان کے دل نہ ٹوٹ گئے، کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی۔ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص تم پر درود بھیجے گا نا، اس کو 400 غزوات کا ثواب ملے گا، اور ہر غزہ 400 حج کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ! ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب 400 غزوات کے برابر، اور ہر غزہ 400 حج کے برابر۔ 400 کو 400 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 1,60,000 بنتا ہے۔ الحمدللہ درود شریف پڑھنے سے 1,60,000 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ مت سوچیے گا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یہ انعام کسی اور امت کو نہیں ہے، یہ نام جو ہمیں ملے ہیں یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ملے ہیں۔ ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر سانس کے ساتھ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے، پھر اسے اس بادل کو نہ برسنے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ بادل برستا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین پر برسنے والے ہر قطرے سے سونا پیدا فرماتا ہے، اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرے سے چاندی پیدا فرماتا ہے، اور کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! یہ درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی ہے، تو پھر کیوں نہ ہم ہر وقت درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرتا ہوں، اب آپ مجھے بتائیے کہ دن کا کتنا حصہ جو ہو میں آپ پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کروں۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قدر چاہو پڑھو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دن رات کا نا چوتھائی حصہ، چوتھا حصہ میں آپ پر نا درود شریف پڑھا کروں گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جس قدر چاہو وقت مقرر کر لو، اگر اسے بھی زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے تو بہتر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ دن رات کا نصف حصہ میں
درود ہمانی کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا ہو سکے وقت مقرر کر لو، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دن کے 3 حصے میں درود پاک پڑھا کروں گا۔ تو پھر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو وقت مقرر کرو، اس سے بھی زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لیے بہتری ہی ہوگی۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں دین رات کا کل حصہ ہر وقت میں درود ہمانی ہی پڑھا کروں گا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے، تم نے ہر وقت درود و سلام کی تحفے مجھے بھیجنے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں کو اور غموں کو تم سے دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہو جائے گا۔ درود و سلام پڑھتے رہنے کے سبب اگر دعا کا وقت بھی نہ ملے تو پھر بھی ساری حاجتیں خود بخود ہی بڑھاتی ہیں، کیونکہ درود و سلام تو خود ہے ہی دعا۔ اور پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یقیناً آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند تر ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری دعا کی کوئی حاجت نہیں ہے، مگر ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں گے، ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجیں گے، تو یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بھی محروم نہیں چھوڑیں گے۔ وہ تو ویسے ہی ہم گناہ گاروں کے لیے دعائیں مانگتے رہے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ہے کوئی بھی مشکل ہے تو درود و سلام بھیجنے سے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اولاد بگڑی ہے تو سنور جائے گی، شوہر بگڑا ہے تو سنور جائے گا، بیوی بگڑ گئی ہے تو سنور جائے گی، دولت نہیں ہے تو مل جائے گی، ایمان میں کمی آ گئی ہے تو درود و سلام کے تحفے بھیجو، گناہ کی طرف لگ گئے ہوں تو درود و سلام کے تحفے بھیجو، مدد مانگو، اللہ کرے گا۔ ہر وقت درود شریف پڑھتے رہو، تعظیم کے ساتھ جتنا ہو سکے پڑھو، جتنی کثرت ہو درود پاک کی کریں، درود و سلام کے تحفے بھیجیں۔ مومن صادق اور محب مشتاق پر لازم ہے کہ درود شریف کی کثرت کیا کریں اور دوسرے اعمال پر اسے مقدم جاننے میں کمی نہ کریں، اور جس قدر محسوس کر سکیں کریں، اور روزانہ جتنا اپنے درود شریف پڑھنا ہے اس کا ورد بنائے رکھیں۔ اگر دن میں 313 بار آپ پڑھ رہے ہیں تو روزانہ 313 مرتبہ مسٹ یعنی کہ لازمی پڑھیں۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بے شمار پڑھیں، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، چلتے پھرتے پڑھتے ہی رہیں، لیکن 313 کی تعداد لازمی رکھیں، اس سے کم نہ کریں۔ اور اس مومن پر نہایت تعجب ہے کہ وہ دن اور رات کی ساعت میں سے ایک گھڑی بھی اس عبادت پر صرف نہ کرے جو منبع انوار و برکات اور تمام بلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھولنے والی ہے۔ وہ بھی تو ایک عاشق تھے جنہوں نے عرض کیا تھا کہ میں اپنا سارا وقت ہی درود شریف میں گزارا کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اجازت فرما دی اور ارشاد فرمایا یہ تیرے غموں کو کفایت کرے گا۔ اور آپ فرماتے ہیں اہل سلوک کے لیے درود شریف کا ورد فتوحات عظیمہ کا سبب ہے۔ اور بعض مشائخ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ مرشد کامل نہ ملنے کی صورت میں درود شریف کا لازمی کر لیں اپنے اوپر، یعنی درود شریف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی کو کامل مرشد اگر نہیں مل سکا تو درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہیں، اور کثرت سے درود شریف پڑھنے سے ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت حاصل ہوتی ہے۔ اور جو شخص نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے تو پھر اسے شاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں بھی نصیب ہوتی ہے، یہاں تک کہ بلکہ بیداری میں بھی حاصل ہوگی۔ آپ بس درود و سلام پڑھا کریں، ہر وقت درود شریف کا تحفہ بھیجتے رہیں، تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم گناہ گاروں کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو ہمیں کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ قبر میں تم سے
میرے متعلق سوالات ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا درود شریف قیامت کے روز جب پل صراط پر سے آپ گزریں گے نا تو بہت طریق راستہ ہے وہ، تو جو مجھ پر درود پاک پڑھ کر بھیجا کرے گا تو وہ وقت جو اندھیرے کا ہے وہ نور میں بدل جائے گا، نور ہی نور ہو جائے گا۔ اور جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ اس حال میں ملے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے، تو اسے بھی چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ مزید نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسے کوئی سخت ترین حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے، کیونکہ یہ مصائب و آلام کو دور کر دیتا ہے اور یہ روزی میں برکت بھی پیدا کرتا ہے اور ہر حاجات کو بھی پورا کرتا ہے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اور ہر درد کی دوا صلی علی محمدین ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس پر کوئی تنگی آ جائے اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ یہ عقدے یعنی پیچیدگیوں کو حل کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور وہ شخص تم میں سب سے زیادہ قیامت کے روز وہ لاکیوں سے نجات یافتہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ حوض کوثر پر مجھے ایسے گروہ ملیں گے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جنہیں میں کثرت درود شریف کے پڑھنے کے سبب پہچانوں گا۔ ایسے ایسے گروہ مجھے ملیں گے حوض کوثر پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ حوریں بھی اسی شخص کو ہی ملیں گی جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کی ہولناکیاں ختم ہو جائیں گی، کس وجہ سے؟ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے۔ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، کیوں ہوں گی؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ حوض کوثر پر نبی پاک ہمیں پہچانیں گے، ہم گناہ گاروں کو، کیوں؟ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اور قیامت کے نزدیک ترین ہم ہوں گے کب اور کیسے اور کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے، اسی کو سایہ ملے گا جو درود پاک پڑھے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں نے تجھ میں 10,000 کان پیدا فرمائے، یہاں تک کہ تو نے میرا کلام سنا، اور 10,000 زبانیں پیدا فرمائیں جس کے سبب تو نے مجھ سے کلام کیا۔ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نزدیک ترین اس وقت ہوگا جب تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجا کرے گا۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے فرما رہا ہے کہ میرے سب سے زیادہ قریب تو اس وقت ہوگا جب تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرے گا۔ سبحان اللہ، اتنی محبت نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اللہ رب العزت کو، اور اللہ نے یہ دنیا تو بنائی ہی اپنے محبوب کے لیے۔ حضرت سید محمد کردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقیات صالحات میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ نے مجھے خبر دی کہ میرے والد ماجد نے، جن کا نام محمد تھا، یعنی کہ جو لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں مصنف کے نانا جان، مجھے وصیت کی تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا رکا گرے گا، اس رکے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد یہی ہوا، رکا گرا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ محمد عالم کو اس کے علم کے سبب جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے، یعنی کہ جہنم سے اسے آزادی مل گئی ہے۔ اس رکے میں ایک خاص بات ایک اور بھی تھی،
اور وہ یہ تھی کہ جس طرف سے پڑھا جائے سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا، جس طرف مرضی رخ کر لیا جائے لکھا سیدھا ہی نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا عمل اب کیا تھا، تو میری والدہ ماجدہ نے فرمایا ان کا عمل تھا کہ ہمیشہ کثرت درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت ان کی زبان پہ درود شریف کا ذکر رہتا تھا، درود السلام کے آپ تحفے بھیجا کرتے تھے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اسی سبب جہنم سے انہیں چھٹکارا مل گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ حسین بن احمد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میں ہوا میں ابو صالح مؤذن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، اور پھر میں نے ہوا میں مؤذن صاحب کو دیکھا کہ بہت ہی شاندار حالت میں آپ۔ میں نے سوال کیا ابو صالح ذرا مجھے اپنے یہاں کے حالات تو بتاؤ۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کی کثرت نہ کی ہوتی تو میں ہلاک و برباد ہو گیا ہوتا۔ مجھ پر یہ بہترین حالات، شاندار حالات اس وجہ سے ہیں کہ میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے درود پاک کی فضیلت پر ایک کتاب تحریر فرمائی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے ہوا میں دیکھا کہ میں گویا دوزخ میں ہوں اور وہاں درود پاک پڑھ رہا ہوں، دوزخ کی آگ نے مجھ پر کسی قسم کا اثر ہی نہیں کیا۔ میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس کا خاوند میرا دوست تھا۔ مجھے دیکھ کر اس عورت نے کہا اے شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا دوست اور اس کی بیوی دوزخ میں ہے؟ یہ سن کر مجھے بہت صدمہ ہوا۔ میں اس کی گھر میں یعنی کہ دوزخ جو اس کا ٹھکانہ تھا داخل ہوا اور دیکھا کہ ایک ہنڈیا میں کھولتا ہوا گندک ہے۔ اس عورت نے بتایا یہ آپ کے دوست کے پینے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا کہ اسے یہ سزا کیسے ملی حالانکہ وہ بظاہراً تو نیک آدمی تھا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا اس نے مال جمع کیا تھا اور اس میں حرام حلال کی تمیز نہیں یہ کرتا تھا۔ پھر میں نے دوزخ میں بڑی بڑی آگ کی خندقیں اور وادیاں دیکھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پھر میں نے ہوا میں آسمان کی طرف پرواز کی حتیٰ کہ آسمان کی بلندی تک میں پہنچ گیا۔ میں نے فرشتوں کو سنا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور تمہید میں بیان کر رہے تھے۔ پھر میں نے کسی کہنے والے سے سنا اے شیخ احمد تجھے مبارک ہو کہ تو اہل خیر سے ہے۔ پھر میں نیچے اتر آیا اور اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے پرواز کی تھی اور وہیں عورت کھڑی ہے۔ پھر دروازہ کھلا تو اس کا شوہر نکلا اور کہنے لگا ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت اور تیرے سبب سے دوزخ سے نجات عطا ہوئی ہے۔ یہ پھر وہاں سے چلا تو ایسی جگہ پہنچا کہ ایسی ہی بہترین جگہ کسی دیکھنے والی آنکھ نے نہ دیکھی ہوگی۔ اس میں ایک بالا خانہ دیکھا، اس بالے خانے پر ایک عورت بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ مجھے آٹے کے اندر ایک بال نظر آیا۔ میں نے اس عورت سے کہا آٹے کے اندر سے بال نکال دو کہ اس نے سارا آٹا خراب کر رکھا ہے۔ وہ کہنے لگی یہ بال میں نہیں نکال سکتی، اسے تو ہی نکال سکتا ہے۔ دراصل یہ بال تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بال ہے، اسے چاہے تو تو نکال دے چاہے تو تو رہنے دے۔ عورت کی اس بات پر میں بیدار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ درود شریف پڑھنے سے دوزخ سے جنت کی طرف راستہ مل گیا۔ تو کیوں نہ مومنو ہم بھی درود و سلام کے تحفے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کریں۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، تو پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سوالی ہوں، مجھے شفاعت فرما دیجئے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا، کثرت سے درود و سلام کے مجھے تحفے بھیجا کرو۔
اسی طرح ایک اور بہت پیارا واقعہ ہے، حضرت شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب فوت ہوئے تو اہل شیراز میں سے کسی نے انہیں ہوا میں دیکھ لیا۔ وہ شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں اور انہوں نے بہترین حلہ یعنی کہ جنتی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سر پر موتیوں والا تاج بھی سجا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والی نے عرض کیا، حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو مجھے بخش دیا ہے اور مجھ پر اپنا بہت کرم فرمایا ہے اور مجھے تاج پہنا کر جنت میں بھی داخل کر دیا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ کس سبب سے؟ تو آپ نے فرمایا، میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا اور یہی عمل میرے کام آ گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں تاج پہنا کر داخل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔